حکومت کے نمبر صرف نمبر نہیں، میں بڑے عرصے سے یہ بات گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس ہاؤس کی 2/3 اکثریت سے زیادہ کی اپنی آئینی ترامیم کی حمایت کے ووٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. جب آئینی ترمیم کے لیے ٹیبل کی جائے گی اور اس کو شو کیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آزاد امیدوار جو ہیں اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. یہ میں بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میاں داؤد صاحب یہ جو ایک چیز بتائیے گا، یہ جو آپ آزاد اراکین کی بات کریں گے وہ 5 لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا؟ نہیں، وہ 5 اراکین نہیں بلکہ وہ آزاد اراکین 8 جنہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. اگر وہ خود ہی کہہ دیں کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہیں، ہم آزاد ہی ہیں، تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی تو کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. اور یہ بات بہت پہلے سے طے ہو چکی ہوئی ہے، اسی لیے یہ آئینی ترمیم آ رہی ہے. اور آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے، یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیے گا 2-4 دن کے بعد جب یہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے تو ان میں وہ والے آزاد اراکین کے ووٹ ہوں گے جنہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا. جو سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں والے میں 2 طرح کی کیٹیگری ہے سر. 39 وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی کے اوپر لکھا کہ ہم تحریک انصاف سے ہیں، لیکن ان کو الیکشن کمیشن نے قبول نہیں کیا. باقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آزاد امیدوار ہیں، ہمیں آزاد امیدوار الیکشن کیا جائے، لیکن ان کو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، تم آزاد نہیں، تم بھی پی ٹی آئی کے ہو. یہ ان کو کہا. تو یہ ایک تفریق ہے. نہیں، یہ تو ان کی ثواب دید ہے نا. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ان کو ایک آپشن دی کہ اگر آپ دے سکتے ہیں. نہیں، سپریم کورٹ نے ان پر لاگو تو نہیں کیا نا. لاگو نہیں کیا. ایگزیکٹلی یہی میرا کیس ہے اور یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 2/3 ان کو شامل کر لیا جائے تو حکومت کی نمبر گیم پوری ہے. وہ 2/3 ہاؤس کے جو 2/3 اکثریت ہے، حکومت کی نہیں، ہاؤس کی 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹ اس وقت آئینی ترمیم کے حق میں پڑیں گے. اب بھی جو موجودہ صورتحال سیاسی منظرنامہ چل رہا ہے نا، اس کو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تمام کو جو ہے وہ آن بورڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جینون پولیٹیکل سٹیج لگا ہوا ہے. نہیں میاں داؤد صاحب، ایک چیز یہاں پہ جاننا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آن بورڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جن سیاسی جماعتوں سے حکومت ملاقات کر رہی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسودہ دکھا دیں، اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں. اوپر سے اپوزیشن جو پاکستان تحریک انصاف وہ بھی کہہ رہی ہے مسودہ دکھائیں تو صحیح، ہم سے بات تو کریں، ہم دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا. یہ خفیہ مسودہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. وہ بالکل درست کہہ رہی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ مسودہ دکھائے، بلکہ اس کو ٹیبل کیا جائے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب جائے گا اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائی جائے. یہ بات درست ہے، یہ دکھانی چاہیے. اس میں ممکن ہے کہ حکومت کی کوئی اپنی حکمت عملی ہو، لیکن میں بطور قانوندان یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹیبل کیا جانا چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک بات کو ایک نقطے کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب ذرا قانونی معاملات کے بارے میں آپ کی رائے جانتا ہوں. ایک تو معاملہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا تھا کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے، چلے ہم مان لیتے ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ موجود تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب میں اگر فردن بات کروں ان سب شقوں کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک یہ ترمیم آنے والی ہے کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے جس میں 5 رکنی بینچ ہو، جس کا چیف جسٹس علیحدہ اور آئینی معاملات کو دیکھے؟ آپ کو لگتا ہے یہ آنے والی ہے؟ جی بالکل، ایسا میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ ایسی آئینی ترمیم جو ہے وہ آ رہی ہے، اور میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اور یہ کہا جا رہا ہے پھر شقیں جو 63 ہے، 51 ہے، 175 اور 187، ان میں ترمیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو جو 63 ہے یہ کیا کہتی ہے اور اس میں ممکنہ طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ 63A تو یہ کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے. پارلیمانی لیڈر جو آپ کا ہوگا اس کی آپ نے ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے. اگر آپ اس کی ڈائریکشن کو فالو نہیں کریں گے تو آپ فلور کراسنگ کی زد میں آنے کے بعد آپ نااہل ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت اس کے اندر یہ ترمیم کرنا چاہ رہی ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے اتفاق رائے سے اگر کوئی بندہ کسی دوسری جماعت کا جو ہے وہ فلور کراسنگ کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ ڈیفیکشن کلاز جو ہے وہ نہ لگے. میری ذاتی اتفاق رائے سے آپ کی مراد، اتفاق رائے سے مراد کیا، اس کو ایکسپلین کر دیجیے. اتفاق رائے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی دوسری سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو اس کی سیاسی جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ ووٹ جو ہے اس آئینی ترمیم کے یا اس قانون سازی کے حق میں نہیں ڈالنا، لیکن وہ پھر بھی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے سے ڈال دیتا ہے ووٹ. تو اس کو بیسیکلی جو
آپ کہہ لیں کہ سیاسی آمریت ہے اس کے تسلط سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تو سب کے لیے ہوگا نا۔ مثلاً کل کو اگر کوئی نواز شریف صاحب جو ہے ڈائریکشن دیتے ہیں یا زرداری صاحب کو ڈائریکشن دیتے ہیں اپنی جماعت کے کسی رکن کو کہ بھائی آپ یہ اس آئینی ترمیم کے حق میں یا فنانس بل کے حق میں ووٹ آپ نہیں ڈالیں گے، لیکن وہ پھر بھی ڈال دیتا ہے، تو وہ ان کے لیے بھی، ان کے اوپر بھی لاگو ہوگا۔ یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کے اوپر لاگو ہو رہی ہے یا موجودہ، یہ مستقبل کے لیے ہر سیاسی جماعت کی سیاسی آمریت کو توڑنے کے لیے ہو رہی ہے، اور یہ ہونے چاہیے۔ اچھا میاں داؤد صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جب پیش کی جائیں گی آئینی ترامیم تو اس کے بعد اس کو جب عدالت میں چیلنج کیا جائے گا تو یہ تو بہت جلدی جو ہے وہ اس کو بیک لگ جائے گا، اڑا دی جائیں گی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تو ہم ماضی میں بھی ہم سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے دیکھتے آئے ہیں، جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ابھی بل کی شکل میں موجود تھا، واٹس ایپ گروپوں میں ابھی شیئر ہوا تھا، تو اس کو ہماری سپریم کورٹ نے بل کو سسپینڈ کر کے غیر آئینی کام کر دیا تھا۔ لیکن اس بات سے پارلیمنٹ کو اوفینڈ نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر ہماری معزز سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ کام کر دیتی ہے، اگر وہ بل کو ان کو سسپینڈ کر دیتی ہے، تو ان کو چاہیے، پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ پھر آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کریں۔ پارلیمنٹ کو بار بار اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے عدالت ایک فیصلہ دے، چاہے 2 دے، چاہے 100 دے، چاہے 50 دے، جتنے بھی دے۔ جب تک میں نے اپنے پارلیمنٹیرین کو یہ حق دیا ہے کہ تم جاؤ جا کے اسمبلی کے اندر قانون سازی کرو، آئین سازی کرو، تو کوئی دوسرا عدالت جو ہے۔ اچھا ایک لاسٹ سوال، ایک آخری سوال آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا میاں داؤد صاحب، یہ کہا جاتا تھا عام حلقوں کے اندر، یہ ایگزامپل دی جاتی تھی کہ جس طرح عدلیہ کے اندر نظام ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے اس کو چیف جسٹس لگایا جائے گا، اسی طرح مثالیں دے کے کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا آرمی کے حوالے سے بھی ایسے قانون کو لانا چاہیے۔ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ باز گشت ہو رہی ہے کہ جہاں پر جو سینئر ترین ہوگا وہ چیف جسٹس نہیں ہوگا بلکہ ایک کمیٹی فیصلہ کرے گی 5 ناموں میں سے، تو یہ اگر ایسی کوئی شک آتی ہے تو یہ عدلیہ کو مضبوط کرے گی یا کنٹرول کرے گی؟ آپ کی قانونی رائے؟ عدلیہ نے تو خود ہی اس کی مثال قائم کر دی۔ یہ دیکھیں نا، ابھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں، ان کو 3 کے پینل میں سے اٹھا کر چیف جسٹس ہائی کورٹ بنا دیا گیا۔ اگر یہی کام سپریم کورٹ کرے تو وہ ٹھیک ہے، اگر یہی کام پارلیمنٹ کرے تو غلط کیسے ہے؟ پھر یہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو اصول لاگو کر رہی ہے ہماری سپریم کورٹ، تو پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ یہی قانون آپ اپنے آپ پہ اوپر بھی لاگو کر لیں، تو اس میں غلط تو نہ ہوا نا، پھر پارلیمنٹ کی بدنیتی تو نہ ہوئی۔